اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 31، حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار مشائخ کرام میں ہوتا ہے اور آپ کو ذکر الہی سے محبت اور مخلوق سے نفرت تھی۔ منقول ہے کہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ فتح مسلی جاہل ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو دنیا کو خیر آباد کہہ دے اس سے زیادہ بڑا عالم کون ہو سکتا ہے۔ حالات: ایک مرتبہ رات کے حضرت سری ستہ آپ سے ملاقات کے لیے چلے تو راستہ میں سپاہیوں نے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا، اور صبح کو جب تمام قیدیوں کے قتل کا حکم دیا گیا تو آپ کے نمبر پر جلات نے ہاتھ روک لیا، اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک بوڑھے خدا رسیدہ میرے سامنے کھڑے منع کر رہے ہیں، اور وہ بزرگ حضرت فتح مسلی ہیں۔ چنانچہ آپ کو رہا کر دیا گیا اور آپ فتح مسلی کے ہمراہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے لوہار کی بھٹی میں ہاتھ ڈال کر لوہے کا ایک گرم ٹکڑا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اس کا نام صدیق ہے، اور آپ نے حضرت علی سے خواب میں نصیحت کرنے کی استدعا کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نیت ثواب عمرہ کے لیے فقراء کی تواضع احسن ہے، لیکن اس سے زیادہ احسن یہ ہے کہ فقراء عمرہ سے نفرت کریں۔ ایک شکستہ حال نوجوان سے مسجد میں آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، اور چونکہ مقیم لوگوں پر مسافر کا حق ہوتا ہے، اس لیے میں یہ کہنے سے حاضر ہوا ہوں کہ کل فلاں مقام پر میری موت واقع ہوگی، لہٰذا آپ غسل دے کر انہی بوسیدہ کپڑوں میں مجھے دفن کر دیں۔ چنانچہ جب اگلے دن آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس نوجوان کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ جب اس کی وصیت کے مطابق عمل کر کے قبرستان سے واپس ہونے لگے تو قبر میں سے آواز آئی کہ اے فتح مسلی، اگر مجھے قرب خداوندی حاصل ہو گیا تو میں آپ کو اس کا صلہ دوں گا۔ پھر کہا کہ دنیا میں یوں زندگی بسر کرو کہ حیات ابدی حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ گرہ اوزاری کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی بجائے لہو جاری ہو گیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ خوف معصیت سے۔ کسی نے بطور نذرانہ 50 درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ حدیث میں یہ آیا کہ جس کو بغیر طلب کچھ حاصل ہوا اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو نعمت خداوندی کا منکر کہا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے صرف اس میں سے 1 درہم اٹھا لیا تاکہ کفران نعمت نہ ہو۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 30 سال ابدالین سے نیاز حاصل کیا، اور سبھی نے یہ نصیحت کی کہ مخلوق سے کنارہ کشی کرو اور کم کھاؤ، جس طرح مریض پر بلا وجہ کھانا پانی بند کرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس طرح علم و حکمت اور مشائخ کی نصیحت کے بغیر قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک عیسائی راہب سے پوچھا کہ خدا کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جس طرف تلاش کرو وہی ہے۔ فرمایا کہ عارف کی ہر بات اور ہر عمل من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ خدا کے سوا کسی کا طلبگار نہیں رہتا، اور جو بندہ نفس کی مخالفت کرتا ہے وہی خدا کا خلیل ہے، اور خدا کا طالب دنیا کا طالب کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعد از وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت کر کے فرمایا کہ چونکہ تو خوف معصیت سے گریہ کنا رہتا تھا، اس لیے ہم نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تیری کوئی معصیت درج نہ کریں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔